مرتد کی حالت کافر سے بدتر۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ اور اگر کوئی تم میں سے اپنا دین چھوڑے اور کافر کی حالت میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس نے بھی اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا یا کسی مفاد کے پیش نظر اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہا تو اس کے سارے نیک اعمال جو اس نے اسلام میں انجام دیے ہیں وہ سب بے سودا اور رائیگاں ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بندرجہ بالا آیات کے تحت یہ مسئلہ تحریر فرمایا۔ دنیا میں اعمال صالحہ ضائع ہونا یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اس کو میراث سے حصہ نہیں دیا جائے گا، حالات اسلام میں نماز روزہ وغیرہ جو بھی کیا تھا وہ سب بیکار ہو جائے گا۔ مرتد کی حالت کافر سے بدتر ہے، اس لیے کہ کافر سے جزیہ قبول ہو سکتا ہے، اور اگر مرتد اسلام نہ لائے تو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اگر عورت ہو تو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ مسلم معاشرے میں فتنہ ارتداد۔ فقی العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مد اللہ العالی فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ کچھ مدت تک یہ بات ناقابل قیاس سمجھی جاتی تھی کہ مسلمان دین حق سے منحرف ہو کر کوئی اور مذہب قبول کر لے، لیکن جہالت اور پسماندگی، غربت یا غفلت کی وجہ سے اب صورتحال خاصی بدل چکی ہے۔ بعض کم فہم اور غافل مسلمان ارتداد کی چنگل میں مبتلا نظر آنے لگے۔ اسباب جو بھی ہو، ان حالات میں دینی تحریکوں، جماعتوں، تنظیموں، اداروں کا اولین فریضہ ہے کہ وہ اس کے سد باب کے لیے باہم سر جوڑ کر بیٹھیں اور مسلمانوں میں شعور پیدا کریں۔ عاجز کا ناقص خیال ہے کہ اگر ہم ایسے فتنوں سے آنکھیں بند کر لیں اور مسلم معاشرے میں فتنہ ارتداد کو گھسنے کا موقع دے یا موقع مل گیا تو پھر یہ جڑ پکڑ جائے گا، بعد میں اس کا تدارک توڑ ہوتا ہے وہ دشوار ہو جائے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دین کا امین بنایا ہے اس کی حفاظت اور اشاعت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور اسی کے ساتھ بکثرت دعا کرتے رہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ پروردگار ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں خصوصی رحمت دے، یقیناً تو بڑی عطا کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 کی آیت ہے۔ نیز یہ دعا بھی مانگے۔ دور فتن میں اس دعا کا اہتمام کیا کریں تو ایمان پر استقامت نصیب ہوگی۔ تو یہاں پر جو چیزیں بھی بتلائی جاتی ہیں یہ سب مسلمان ہونے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں، لیکن ہمارے کچھ اعمال کی وجہ سے ہم اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں صحیح دین کو جاننا چاہیے، صحیح دین کو علماء سے پوچھ کر معلوم کرنا چاہیے، اور دین اسلام قرآن اور حدیث کے روشنی کے اندر ہم صحیح رہبری لے کر ہمارے جو علماء حق ہے انہی سے رابطہ کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر ہر بیان کرنے والے کے بیان کو، ہر نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو، ہر پوسٹر یا فوٹو کے ذریعے ہو یا آڈیو کے ذریعے ہو یا ویڈیو کے ذریعے ہو، جو بھی بیان آتا ہے سب سے پہلے اس کو علماء دیوبند کی
نگرانی کے اندر ان کو بتائے بغیر کسی بھی چیز پر عمل کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ قیامت سے پہلے جو فتنے آئیں گے دین سے دور کرنے کے لیے، وہ آج کے اعتبار سے اکثر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، تو اسی کے ذریعے فتنے ہمارے اوپر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔